اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور تم انہیں اس مقصد سے نہ روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہو اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، مگر اس صورت میں انہیں روکنا جائز ہے اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی ڈال دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم نے ان میں سے کسی کو بہت سا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کرتے ہوئے واپس لوگے؟ اور تم مہر میں سے کیسے واپس لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے سے ملاپ کر چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد لیا ہے؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ناراضی کی بات اور برا طریقہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آیت کریمہ کے بارے میں روایت بیان کی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کے وارث اس کی بیوی کے زیادہ حقدار ہوتے۔ اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو خود اس سے شادی کر لیتا، اگر وہ چاہتے کسی اور سے اس کی شادی کر دیتے، اگر وہ چاہتے تو کسی سے بھی اس کی شادی نہ کرتے۔ بہرحال وہ اس عورت کے اہل خانہ سے اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتے تھے، چنانچہ اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، مومنوں تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا، یعنی زندگی بسر کرنے میں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، تاکہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہے اسے یا اس کے کچھ حصے کو چھوڑ دیں یا اپنے حق میں سے کسی حق سے دستبردار ہو جائیں، یا تمہاری زبردستی کی وجہ سے وہ اس طرح کی کسی اور چیز کو تمہارے لیے چھوڑ دیں۔ ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کے مرتکب ہوں، یعنی اگر وہ زنا کے مرتکب ہوں تو تم اس سے وہ مہر واپس لے سکتے ہو جو تم نے اسے دیا ہو، تم اس پر سختی کر سکتے ہو حتیٰ کہ وہ اسے تمہارے لیے چھوڑ دے۔ اس صورت میں تم اس سے علیحدگی بھی اختیار کر سکتے ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، ہاں اگر زن و شوق کا خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گی۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو، یعنی ان سے شائستہ انداز میں بات کرو، اچھے اچھے کام کرو اور مقدور بھر کوشش کر کے اپنی شکل و صورت کو بھی اچھا بناؤ، جیسا کہ تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیوی تم سے احسن انداز میں اور اچھی شکل و صورت میں پیش آئے۔ تم بھی اس کے سامنے اسی طرح کا مظاہرہ کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تمہاری نسبت بہت اچھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی ایک جھلک یہ بھی تھی کہ آپ اہل خانہ کے ساتھ خوبصورت انداز میں زندگی بسر فرماتے، ہمیشہ تبسم فرماتے رہتے، اہل خانہ سے خوش طبعی سے پیش آتے، ان سے لطف و کرم کا معاملہ فرماتے، نان و نفقہ میں وسعت رکھتے، ازواج مطہرات کو ہنساتے، حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کے لیے ان سے دوڑ بھی لگاتے تھے۔ ام المومنین بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دوڑ کا مقابلہ فرمایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت لے گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرا جسم بھی بھاری نہیں ہوا تھا۔ جسم بھاری ہونے کے بعد ایک بار پھر مقابلہ ہوا، چنانچہ آپ نے سبقت فرما لی اور ساتھ میں فرمایا یہ تمہاری اس سبقت کا جواب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود تمہارا انہیں اپنے پاس رکھنا اور صبر کا مظاہرہ کرنا دنیا اور آخرت میں خیر و کثیر کا سبب بن جائے، جیسا کہ حضرت ابن عباس نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمایا، ہو سکتا ہے شوہر بیوی سے شفقت کا سلوک کرے اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے بطن سے بیٹا عطا فرما دے اور یہ بیٹا خیر کثیر کا ذریعہ ثابت ہو۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایک بات ناراضی کا سبب ہو تو دوسری بات خوشی کا سبب بن جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم نے ان میں سے کسی کو بہت سا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، بھلا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کرتے ہوئے واپس لوگے؟ یعنی جب تم میں سے کوئی یہ چاہے کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور اس کی جگہ کسی اور بیوی کو لے آئے تو اس نے اپنی اس پہلی بیوی کو جو مہر دیا تھا اسے واپس نہ لے، خواہ اس نے بہت سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور وہ تم سے عہد وثاق بھی کر چکی ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ساتھ ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے باپ کی عزت، تعظیم اور احترام کی وجہ سے یہ حرام قرار دیا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرے، حتیٰ کہ اگر باپ نے محض عقد ہی کیا ہو، اس سے مباشرت نہ کی ہو، پھر بھی اس عورت سے بیٹے کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس پر تمام اہل علم کا اجماع ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اہل جاہلیت میں باپ کی منکوحہ اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنے کے سوا ان دیگر تمام رشتوں کو حرام سمجھتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا، اور فرمایا اور تمہارا دو بہنوں کو اکٹھا کرنا بھی حرام ہے۔ باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا اس امت میں حرام ہے اور یہ بے حد قابل نفرت بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناخوشی کی بات تھی اور بہت برا دستور تھا۔ اسی طرح فرمایا سورہ انعام میں اور بے حیائی کا کام ظاہر ہو یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا، اور فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں اور زنا کبھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ لیکن یہاں ایک لفظ مقتا کا اضافہ ہے جس کے معنی بغض کے ہیں، یعنی بات فی النفس بہت بری اور گراں ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں بیٹا اپنے باپ سے اس کی منکوحہ سے نکاح کرنے کے بعد بغض میں رہنے لگتا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بری راہ ہے، اور یہ وہ بدترین راستہ ہے جس پر لوگ چلتے ہیں۔ جو شخص حرمت کے اس حکم کے بعد بھی اس بری روش کو اختیار کرے تو وہ دین سے مرتد ہو جائے گا اور واجب القتل ہوگا، اور اس کا مال غنیمت کے طور پر بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔